حال ہی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ خبر ریلیز کی گئی کہ آنے والے دنوں میں 12 جنوری سے لے کر 15 جنوری تک کی 4 راتیں اس خطے کی 100 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ سرد ترین راتیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کے ریکارڈ کے مطابق اس خطے میں پڑنے والی سردی کا 100 سالہ ریکارڈ صرف ان 4 راتوں میں ٹوٹ سکتا ہے۔ اور یہ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان 4 راتوں کے دوران پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں ہلکی پھلکی برف باری کا بھی امکان ہے۔ ان علاقوں میں لیا، جھنگ، خانیوال، ملتان، بہاولپور، مظفر گڑھ، سائیوال، اوکاڑا، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور دیگر ایسے ہی علاقے ہیں جو پاکستان میں صحرائی علاقوں کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ لاہور سے نیچے کے تمام علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ یہ اس قدر حیرت کی بات ہے کہ عوام کی اکثریت اس خبر پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہم نے اپنے ہوش میں کبھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں سنی اور نہ ہی اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان علاقوں میں جو دراصل پاکستان کے چولستان کے علاقے ہیں اور جنوبی پنجاب کے نام سے جانے جاتے ہیں، کبھی وہاں بھی برف باری ہو سکتی ہے۔ لیکن ہماری عوام یہ بھول چکی ہے کہ پاکستان دنیا میں آلودگی پیدا کرنے والے ٹاپ 20 ملکوں کی لسٹ میں شامل ہے، اور جو آلودگی پیدا کرتے ہوں گے وہ آخر کسی نہ کسی دن اس آلودگی کا شکار تو ضرور بنیں گے۔ پیارے ساتھیوں، یہ خبر محض ایک خبر نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ تو اس میں خوش بھی ہو رہے ہیں کہ اتنی سردی کا موسم ہمارے لیے اچھا ہوگا یا ہمیں انجوائے کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن اس بارے میں جاننا اور سیکھنا چاہیے کہ یہ اچانک تبدیلی ہمارے اجسام کے ساتھ ساتھ ہمارے ماحول کے لیے بھی بے حد نقصان دہ ہے۔ اگر واقعی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی اور وارننگز درست ثابت ہو گئی تو ہم آنے والے دنوں میں پاکستان کا ایک بڑا خوراک کا بحران بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ شاید حیران ہوں کہ اس موسمیاتی تبدیلی سے خوراک کے بحران کا کیا تعلق ہے۔ اس علاقے میں موجود ہم اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے چرند پرند اور تمام جانور اتنی ٹھنڈ کے عادی نہیں ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا علاقہ گرم علاقے کے طور پر جانا جاتا ہے، اور اس علاقے کے لوگ اتنی ٹھنڈ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکیں گے جس طرح کی ٹھنڈ کی لہر محکمہ موسمیات کی جانب سے بتائی جا رہی ہے۔ یہ تو پہاڑی علاقوں کے لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں، چونکہ ہم شروع سے ہی گرم علاقوں میں رہتے آئے ہیں، تو میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے جسم اس قدر ٹھنڈ کو برداشت کرنے کے عادی ہی نہیں ہیں۔ اس قدر شدید ٹھنڈ کی وجہ سے کئی افراد کی ہلاکت کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے گرمی میں اضافے سے ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح شدید ٹھنڈ میں بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے۔ اب اگر ہم خوراک کے بحران کی بات کریں تو یہ ٹھنڈ ظاہری سی بات ہے محض انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ جن علاقوں کی فہرست آپ کو بتائی گئی ہے، ان علاقوں میں عوام کی اکثریت دیہاتی طرز زندگی کی عادی ہے، اور ان لوگوں نے مال مویشی پال رکھے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اس قدر شدید ٹھنڈ سے جب انسانوں کا یہ حال ہو سکتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی طرح طرح کی تراکیب ایجاد کر رکھی ہیں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ جانور تو اس سے لازمی طور پر متاثر ہوں گے۔ سردی کی شدید لہر اس علاقے میں جانوروں کی بڑی تعداد کو متاثر اور بیمار کر سکتی ہے، بلکہ انہیں موت کے گھاٹ تک اتار سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردی محض انسانوں اور جانوروں کو ہی نہیں بلکہ ہماری فصلوں کو بھی شدید نقصان پہنچائے گی۔ اس موسم میں گندم کی بوائی ہو چکی ہوتی ہے، بلکہ گندم کے ننھے ننھے پودے سر نکال چکے ہوتے ہیں۔ سردی کی شدید لہر اس علاقے میں موجود گندم کی ساری فصل کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جس علاقے کی فہرست محکمہ موسمیات نے جاری کی ہے، یہی علاقہ پاکستان کی گندم کی ضرورت کا 80% سے زیادہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ موسمیاتی عذاب کی اس لہر کو ہمارے سروں سے ٹال دے اور ہم پر اپنا کرم عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں اور ہمارے جسم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں جتنا ہمارا ارادہ کمزور ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر رحم فرمائے اور اپنے فضل کے ساتھ ساتھ اس آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔